اچھا ہم سب ایک عام آدمی کا میں ایک ذہن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے بات کی یہاں پر کہ ظاہری بات ہے یہ عمل ہوا کیسے، یعنی وہ ذخیرہ علم وجود پذیر کیسے ہوا جو پھر قرآن کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، اٹیک کیا جاتا ہے. ایک مثال ہم لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے علامہ اقبال کی شاعری کی کتاب ہے. کوئی شخص اٹھ کر ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ اقبال نے جس موقع پر یہ شعر کہا تھا میں اس کا گواہ ہوں یا میں اس وقت موجود تھا، میں اس کی تاریخ لکھ دیتا ہوں. انگریزوں نے یہ کیا تھا، اس کے بعد اقبال نے یہ نظم کی. مثال کے طور پر برِ صغیر کے اندر یہ فسادات ہوئے، اقبال نے یہ غزل کہی. تو اب سننے میں تو یہ بات بڑی فیسینیٹنگ لگتی ہے کہ ہمیں تو اصل میں متن تک پہنچنے میں یہ چیز بڑی معاون، مددگار اور سازگار ہوگی، کیونکہ اس سے متن کی جو واقعہ ہے اور متن کا جو پس منظر ہے وہ حل ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ جو چیز نتھی کی جاتی ہے وہ تو شان نزول کی روایات ہیں. اس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت سے پہلے کیا ہوا تھا، کس وقت نازل ہوئی، مخاطبین کون تھے. تو بظاہر تو یہ متن قرآن کو سمجھنے میں بڑی معاون چیز نظر آتی ہے کہ اگر آپ تاریخ کی روشنی میں اس کو دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ نتھی ہو کر کیسے قرآن کی حاکمیت کو متاثر کر دیتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاونت کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یعنی قرآن مجید میں آپ جانا چاہتے ہیں، قرآن ایک علم کی دنیا ہے، اس میں داخل ہونا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے آپ تیاری کریں گے نا. تو تیاریاں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ عربی زبان سیکھیں گے، یعنی یہ تو جانیں گے نا. جی. تو عربی زبان سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زبان کا ادب پڑھتے ہیں، اس زبان کے استعمالات کو دیکھتے ہیں، جس زمانے کی کتاب ہے اس زمانے کی زبان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اس کے اسالیب کیا تھے، اس کے محاورے کیا تھے، اس میں کیا چیزیں مانی جاتی تھیں، کیا چیزیں نہیں مانی جاتی تھیں، ترک و اختیار کے کیا اسالیب تھے. یہ ساری باتیں جانیں گے نا. تو یہ تو آپ قرآن میں داخل ہونے سے پہلے سیکھ رہے ہیں، باہری کی چیز. اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت کا یہ پس منظر ہے، فلاں آیت کا یہ پس منظر ہے، معلومات ہے آ گئی ہیں آپ کے پاس، بہت اچھی بات ہے. اچھا قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت انسان کا علم بھی تو موجود تھا نا. یعنی انسان سے مراد اس کے مخاطبین، وہ کچھ چیزوں کے بارے میں کوئی رائے رکھتے تھے. مثال کے طور پر جن چیزوں کو خاص طور پر وہ موضوع بنا رہا ہے، جیسے طیبات و خبائث کا فرق ہے، جس طریقے سے معروف اور منکر کا فرق ہے، جس طریقے سے عربوں کی روایات ہیں، ان کے رسوم ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ دین ابراہیمی کی روایت پر کوئی تبصرہ کرے گا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تاریخ عربی سے معلومات ہوں گی، یہ بھی آپ حاصل کرتے ہیں. یعنی اس طرح کی بے شمار چیزیں. چنانچہ دیکھیے میں نے اپنی کتاب میزان میں جو اصول و مبادی کے عنوان مقدمہ لکھا ہے، اس میں 10 عنوانات کے تحت بیان کیا ہے کہ آپ کو قرآن میں داخل ہونے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے. یہ تیاری ہے، آپ نے کر لی. یہ تیاری کرنے کے بعد آپ قرآن کے اندر داخل کہاں سے ہوں گے؟ وہ داخل ہونے کا دروازہ بالکل درست ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو لفظ سے داخل ہونا ہے. لفظ سے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اچھا جس لفظ کو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، یعنی اگر میں نے مثال کے طور پر مالک یوم الدین پڑھا ہے تو مالک ہے، یوم ہے، دین ہے. یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان الفاظ کے بارے میں اب مجھے کیا معلومات ہے؟ ان کے 2 3 4 5 معنی ہو سکتے ہیں جو آپ نے عربی زبان سیکھتے ہوئے جان لیجیے. دنیا کی کسی زبان کو بھی سیکھیں گے، دنیا کی سب زبانوں میں یہ صورتحال انسان کو پیش آتی ہے کہ ایک مدعا کے لیے ایک لفظ وضع نہیں کیا گیا، بلکہ الفاظ کم ہیں اور مدعا اور تعبیریں ایک سے زیادہ ہوتی، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 10 کبھی 20. یعنی آپ انگریزی زبان کا لغت بھی اٹھائیں تو بعض الفاظ کے معنی اور ان کے استعمالات پر ایک پورا کالم آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا. یہ دنیا کی ہر زبان میں، اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اردو زبان میں ایک لفظ اچھا ہے، کبھی آپ نکال کے دیکھیں آپ کو کوئی 70-72 استعمالات اس کے مل جاتے ہیں. تو دنیا کی تمام زبانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. یہ علم آپ پہلے حاصل کر کے آئے ہیں، یہ آپ کے پاس موجود ہے. تو جیسے ہی آپ نے قرآن مجید کی کسی آیت میں لفظ دیکھا تو اب آپ کو سب سے پہلے تو اپنے ذہن کی طرف مراجعت کرنی ہے کہ اس کے کیا کیا معنی میں جانتا ہوں. وہ آ گئے. وہ اگر تو ایک ہی ہے تو مسئلہ حل ہو گیا، اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو سوال پیدا ہوا پھر یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو آپ اگلا قدم اٹھا کے دیکھیں گے یہ جس جملے میں آیا ہے وہاں اس سے کیا مدعا ہے. میں ایک چشمہ خرید کے آیا ہوں. اب دیکھیے یہ ایک جملہ ہے، میں ایک چشمہ خرید کے آیا ہوں، اس کو آپ نے سنا. لفظ چشمہ سے آپ واقف ہے. چشمہ وہ بھی ہوتا ہے جو میں اس وقت لگائے ہوئے ہوں دیکھنے کے لیے، چشمہ وہ بھی ہوتا ہے جس سے پانی پھوٹتا ہے.
تو خرید کے آیا ہوں کہ لفظ نے بھی یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے کون سا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی جگہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پر ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا، وہاں پہ زمین خرید لی ہو، اس کو میں نے بیان کیا ہو، یا میں کسی اینکوں کی دکان سے آ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چشمہ خرید کے آیا ہوں. تو مجھے پہلے تو لفظ کے دو معنی تھے، جملے میں بھی اس کے لیے احتمال ہو جاتا ہے. احتمالات ملے. جب اس کے بعد میں پھر دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ کس سیاق و سباق میں بات کہی گئی ہے. اب سیاق و سباق میں مثال کے طور پر اگر یہ جملہ بھی بول دیا گیا ہے کہ میں گیا تھا گاؤں میں، وہاں مجھے ایک زمین پسند آئی، میں نے ایک چشمہ خرید لیا، تو ظاہر ہے کہ یہ پس منظر، یہ پچھلے جملے بتا دیں گے کہ یہ وہ چشمہ نہیں ہے جو آپ آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اسی طرح پیچھے اگر یہ بات ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں وطن جا رہا ہوں، وہاں چشمے بہت اچھے بنتے ہیں، تو مجھے خیال ہوا تو میں نے ایک چشمہ خرید لیا. تو اب دیکھیے اس پس منظر نے بالکل نوعیت تبدیل کر دی. تو آپ سیاق و سباق میں چلے گئے، اس سے متعین ہو گیا کہ یہ کیا معنی ہے. تو یہ سارا علم باہری موجود تھا، یہ وہ تیاری تھی، کوئی شان نزول کی روایت تھی، کوئی تاریخ کی روایت تھی، کوئی عربوں کا ذوق تھا، کوئی دین ابراہیمی کی روایت تھی. جو کچھ بھی آپ لے کے آئے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو آ کر قرآن مجید کی بارگاہ میں پیش کس طریقے سے کیا ہے. تو اگر آپ نے ان تینوں مراحل سے گزر کر اس کو پیش کیا ہے تو پھر قرآن فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیا چیز قبول کرنی ہے، کیا رد کرنی ہے. اگر آپ نے یہ تینوں مراحل نہیں گزارے، آپ نے لفظ میں 10-15 احتمالات تھے، آپ نے کہا بہت ہی عیش ہو گئی، اب تو میں اس آیت کے اندر سے یہ سارے ہی معنی لے لوں گا. اگر جملے کے اندر 2 4 5 کا احتمال تھا، اس پر بھی آپ کو خوشی ہوئی اور آپ نے کہا کہ یہ تو وفور معنی ہے، اس سے تو فوارے پھوٹ پڑے ہیں، میں ان سارے علوم کو سمیٹ لوں گا جو اس سے نکلتے ہیں. اور پھر عدل و مناسبتوں سے آپ ان چیزوں کو پیوند لگاتے چلے گئے. تو اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کچھ آپ لے کے آئے تھے آپ اسی کے اسیر رہے. آپ نے قرآن مجید کی حاکمیت کو قبول ہی نہیں کیا، قرآن مجید کے فیصلے کو قبول نہیں کیا. قرآن مجید جس چیز کے لیے آیا تھا وہ چیز ہی باطل ہو کر رہ گئی. تو مدرسہ افرائی میں یہ چیز ہے جس کو ملحوظ بھی رکھا جاتا ہے، جس پہ اصرار بھی کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر دوسرے نقطہ نظر پر تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں. اور ہر جگہ آپ دیکھیے اسی طریقے سے ہم استدلال کرتے ہیں. یعنی کیا کریں گے، جو چیز بھی آئے گی وہ شان نزول کی روایت ہے، وہ قصہ ہے، وہ کوئی تاریخی واقعہ ہے، وہ کوئی فلسفہ ہے، وہ کوئی حکمت کی بات ہے، جو چیز بھی آئے گی الحمدللہ ضرور آئے، اسی سے اصل میں آپ کی تیاری ہوتی ہے. آپ اس کو اس بارگاہ میں لے کے چلے جائیں گے، لیکن بارگاہ میں لے جانے کے بعد صحیح اصول پر اس کو اس دروازے سے گزاریں گے. تو جیسے ہی اس کو آپ اس دروازے سے گزاریں گے اور سارے مراحل طے کر کے باہر نکالیں گے تو وہ چیز یا قبول ہو چکی ہوگی یا رد ہو چکی ہوگی یا امنڈ ہو چکی ہوگی، یعنی اس میں ترمیم کر دے گا قرآن مجید. تو قرآن کا وہ فیصلہ کیا آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے، یہ ہے وہ چیز جس کو بتایا گیا.